حضرت آمینہ کہتی ہیں سنو حضور کی شان کیا، سبحان اللہ، حضور کی شان کیا. حضرت آمینہ تیسرا مہینہ گزرا، چوتھا مہینہ گزرا، پانچواں مہینہ گزر گیا. فرماتی ہیں جیسے جیسے دن گزرتے جاتے تھے ویسے ویسے میری قسمت کے تالے کھلتے جاتے تھے. واہ بے شک، بولو یار سبحان اللہ سبحان اللہ اب نہیں بولو گے تو قبرستان جا کے بولو گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے جیسے دن گزرتے جاتے تھے میری قسمت کے تالے کھلتے جاتے تھے. فرماتی ہیں 5 مہینے گزر گئے، ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا اور مبارکباد دیتا رہا. فرماتی ہیں 5 مہینے گزر گئے، ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا مجھے مبارکباد دیتا رہا. 5 مہینے کے عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن حضرت عبد المطلب کعبے میں طواف کر رہے ہیں. عرب کا دستور یہ تھا کسی کا شوہر انتقال کر جاتا تو 1 سال تک عورت سوگ منایا کرتی تھی. کتنا؟ 1 سال. یاد کر لو بچوں کتنا؟ 1 سال. 1 سال تک سوگ منایا کرتی تھی. سوگ میں کیا تھا؟ خوشبو نہیں لگانی ہے، بن سور کے نہیں نکلنا ہے، نئے کپڑے نہیں پہننے ہیں، صاف ستھرا نہیں ہو کے نکلنا ہے. یہ ساری چیزیں سوگ میں شامل تھی. ماشاءاللہ کیا بات. تو یہ وہاں کا دستور تھا. حضرت عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے ہیں. کچھ سردار اکٹھا ہوئے حرم شریف میں آئے، کہنے لگے عبد المطلب کہا جی، کہا کعبے کے متولی ہو بے شک، خاندان قریش کے سردار بھی ہو بے شک، کہا ایک بات ہے. کہا کیا؟ کہ بتائیے ہمارے عرب کا یہ دستور ہے کہ نہیں؟ کہا کون سا؟ کہ ہمارے یہاں کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے 1 سال تک سوگ مناتی ہے عورت. کہا ہاں ہے. کہا پھر آمینہ اپنے شوہر کا سوگ کیوں نہیں منا رہی ہیں؟ اتنا سننا تھا عبد المطلب کی آنکھیں سرخ ہو گئی، چہرہ زرد، بدن سرد ہو گیا، گردن جھکی. کہنے لگے کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہم نہیں کہہ رہے، پورے مکے کی عورتیں کہہ رہی ہیں. کہا ایسی کون سی چیز تم نے آمینہ میں دیکھی ہے جو میری آمینہ سوگ نہیں منا رہی ہو؟ کہنے لگی مکے کی عورتیں کہہ رہی ہیں کہ آمینہ وہ عطر لگا کے جاتی ہے جو مکے کے بڑے بڑے سردار گھرانوں میں عطر نہیں ملے گا، ایسا عطر آمینہ لگا کے گلیوں سے گزرتی ہے. اتنا سننا تھا. عبد المطلب آئے ہیں حرم شریف سے، اپنے دروازے پہ آپ کی زوجہ حضرت فاطمہ نے شوہر کو آتے دیکھا، گردن جھکی ہے. کہتے ہیں سرتاج آج چہرہ اترا ہے، بات کیا ہے؟ عبد المطلب کہتے ہیں فاطمہ آج آمینہ کی وجہ سے میں شرمندہ ہو گیا ہوں. کہا سرتاج بات کیا ہے؟ کہنے لگے جاؤ آمینہ سے جا کر کے پوچھو اس نے میرے عبداللہ کا سوگ منانا کیوں چھوڑ دیا ہے، یہ عطر کیوں لگا رہی ہے، خوشبو کیوں لگا کے جا رہی ہے. اتنا سننا تھا. حضرت فاطمہ نبی کی دادی نے یوں ہاتھ جوڑے، کہنے لگی عبد المطلب میری اوقات نہیں ہے میں آمینہ سے جا کے سوال کر سکوں. کہا کس لیے؟ کہا کچھ دن پہلے یہی خیال میرے دل میں آیا تھا، میں گئی تھی پوچھنے کے لیے اور میں نے جا کے صرف لفظ آمینہ کہا تھا، اگلی بات تک نہیں کہی تھی. ایک نور اس کی پیشانی سے نکلا، میری پیشانی سے ٹچ ہوا، میں بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئی تھی. کہا مجھ میں اوقات نہیں ہے میں اس سے جا کے یہ بات پوچھ سکوں. عبد المطلب خود کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ کہتے ہیں میں مرد ہوں، تم جا کے خود پوچھو. کہا پھر ایسا کرو دونوں ساتھ چلتے ہیں. اب ذرا غور کرنا، حضرت عبد المطلب آ رہے ہیں، ساتھ میں آپ کی زوجہ حضرت فاطمہ نبی کی دادی آ رہی ہے. جیسی آئی ہے نبی کی امی اپنے گھر کے اندر ہے، دیکھا سسر آ رہے ہیں، اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے. اللہ اکبر، یہ ادب تھا سسر کا. ایک کونے میں سمٹ کے کھڑی ہو گئی. سسر آئے ہیں، سلام کیا. آج گھروں کے حالات آ گئی، بابا آ گئے ہیں. جیسی آئے ہیں آنے کے بعد کہتے ہیں عبد المطلب فاطمہ کا جی کا اس آمینہ سے پوچھو اس نے میرے بیٹے کا سوگ منانا کیوں چھوڑ دیا ہے. اللہ اکبر، پوچھنا تو چاہتے تھے لیکن سہارا حضرت فاطمہ کا تھا بیچ میں. اتنا سنا حضرت آمینہ کی چیخ نکل جاتی ہے، رو کے کہتی ہے ابا کیا کہہ رہے ہو، کیا میں نے عبداللہ کا سوگ منانا چھوڑ دیا ہے؟ کہتے ہاں بیٹی بتا تو صحیح، کیا تجھے میرے بیٹے کی جدائی کا درد نہیں ہے؟ اتنا سننا تھا. چیخ نکلی سیدہ آمینہ کی، رو کے کہتی ہے ابا آج تم نے میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے، کون سمجھ سکتا ہے میرے درد کو. جب سے عبداللہ گئے ہیں میری زندگی اجڑ گئی ہے، جب سے عبداللہ گئے ہیں میری خوشیاں روٹ گئی ہیں، جب سے عبداللہ گئے ہیں میں نے کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھایا ہے، جب سے عبداللہ سے جدائی ہوئی ہے چین سے سوئی تک نہیں ہوں.
اللہ اکبر، یہ عالم تھا۔ کہا بیٹی اگر سوگ منا رہی ہو تو بتاؤ خوشبو کیوں لگاتی ہو؟ اتنا سننا تھا۔ کہتی بابا ایک راز تھا میرے سینے میں، ایک درد تھا میرے سینے میں، میں چاہتی تھی یہ راز کسی سے بیان نہ کروں، یہ راز کسی سے نہ بتاؤ۔ کہا بیٹی کون سا راز؟ کہا ابا جی آج آپ نے پوچھ لیا ہے، آپ کی ناراضی کے ڈر سے بتانا پڑ رہا ہے۔ بابا میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے، کوئی عطر نہیں لگایا ہے، آپ کے بیٹے کا سوگ منانا نہیں چھوڑا ہے۔ کہا بیٹی اگر عطر نہیں لگایا ہے تو تیرے بدن سے یہ خوشبو کے جھونکے کیوں آ رہے ہیں؟ جدھر سے تو گزرتی ہے وہ عورتیں تیرے تذکرے کیوں کر رہی ہیں؟ تب حضرت آمینہ نے کہا تھا ابا جی سچائی یہ ہے کہ میں نے عطر نہیں لگایا ہے، خوشبو نہیں لگائی ہے، بلکہ جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے، میں جن گلیوں سے گزرتی ہوں وہ گلیاں بھی خوشبو سے مہک جایا کر۔ غور کریں، جب اتنی بات کہی حضرت عبداللہ کا کلیجہ، حضرت عبدالمطلب کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا۔ کہنے لگی بیٹی اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے۔ کون سی؟ کہا میں نے ایک دن کعبے کا غلاف پکڑ کے دعا مانگی تھی، لگتا ہے وہی برکتوں والا بچہ آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا بیٹی پھر یہ خوشبو جب اتنا سنا، کہتی ہے بجی کیا بتاؤں، اس بیٹے کی اس بچے کی برکتیں ایسی ہیں۔ اندر گئی تکیہ اٹھا کے لائی، کہنے لگی ابا ذرا اس تکیے کو لیے ہاتھ میں۔ آپ نے تکیہ ہاتھ میں لیا، خوشبو مشک و عنبر سے تیز ناک کے اندر آ گئی۔ بیٹی یہ کیا ہے؟ کہتی ہے ابا میں اس پہ سر رکھ کے سوتی ہوں، اس کی خوشبو نہیں جا رہی ہے۔ اندر گئی دوپٹہ لائی، کہنے لگی ابا اس دوپٹے کو سونگھیے۔ آپ نے دوپٹے کو سونگا، خوشبو آ رہی تھی۔ کہا بیٹی اس میں کیا بات ہے؟ کہنے لگی ابا ایک دن میرے ماتھے پہ پسینہ تھا، میں نے اس دوپٹے سے پسینہ صاف کر دیا تھا، کئی مرتبہ اسے دھو چکی ہوں، ابھی تک دوپٹے کی خوشبو نہیں گئی ہے، بلکہ جس پانی سے دھو دیتی ہوں وہ پانی بھی مہک جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبدالمطلب کھڑے ہیں، جھوم رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ نبی کی دادی آپ کی زوجہ اندر گئی ہے، دیوار کچی مٹی کی تھی، مٹی جھٹا کے لائی، کہنے لگی میرے سرتاج ذرا اس مٹی کو سونگھیے۔ آپ نے مٹی کو سونگا، کہنے لگی اس میں سے بڑی تیز خوشبو ہے۔ فرماتی ہے سنیے کل آمینہ اس دیوار پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی، اب تک خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ عبدالمطلب مسکرا رہے ہیں۔ کہا بیٹی بڑی عظمتوں والا بچہ ہے۔ کہتی ابا جی بات یہی ختم نہیں ہو جاتی؟ کہا بیٹی اور بھی کچھ؟ کہا ہاں۔ کہا کیا بات؟ ابا جی سنیے آپ صبح ہی جاتے ہیں حرم شریف، مہمان آتے ہیں ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، تو کبھی کبھی پانی بھی گھر سے لے جاتے ہیں۔ جب پانی گھر سے لے جاتے ہیں ابا گھر میں پانی نہیں ہوتا اور ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہے، تو بابا سنیے ادھر عبداللہ کی امانت کا بوجھ اور ادھر میرے ہاتھ میں پانی کا برتن، اور کنویں تک جانے میں یہ پتھریلے راستے ہوتے ہیں۔ ہاں بیٹی پھر؟ کہتی ابا جی جب میں ان پتھروں پہ گزر کے جاتی ہوں، قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے کی، جب میں پتھروں پہ قدم رکھتی ہوں تو پتھر ریشم سے زیادہ ملائم ہو جایا کرتے ہیں، ریشم سے زیادہ ملائم ہو جاتے ہیں۔ کہا بیٹی اور؟ کہا ابا اور سننا چاہتے ہو تو سنو۔ کہتی ابا جی مکے کی ساری عورتیں ڈول رسی لے کے جاتی ہے، لیکن آمینہ خالی ہاتھ جایا کرتی ہے، صرف پانی کا برتن لے کے جاتی ہے۔ کہا بیٹی پانی کیسے لاتی ہو؟ کہا ابا جی سنیے جب میں کنویں کے کنارے پہ جاتی ہوں نیچے کو جھانکتی ہوں، پانی بولتا ہوا کنارے کے اوپر آ جایا کرتا ہے۔ اور ابا جی عورتیں کہتی ہیں کہ آمینہ ٹھہر جا، جب تک تو یہاں رکی رہے گی یہ پانی بھی کنارے تک رہے گا۔ کہ ابا میں رکی رہتی ہوں، پانی بھی کنارے پہ رکا رہتا ہے، مکے کی عورتیں پانی بھرتی ہے واپس آ جاتی ہے۔ کہ جب تک میں رہتی ہوں پانی بھی اوپر رہتا ہے۔ ابا سب عورتیں آ جاتی ہیں، ساری لڑکیاں آ جاتی ہیں، میں سب کے پیچھے آیا کرتی ہوں۔ کہا پھر؟ کہ ابا جی جب آتی ہوں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیڑ سجدے میں گر جاتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پتھر بولنے لگتے ہیں، کبھی چھوٹے چھوٹے درخت بولنے لگتے ہیں، کنکر بھی بولتے ہیں، ابا جی گھاس کے تنکے بھی بولتے ہیں۔ عبدالمطلب نے اتنا سنا، کہتے بیٹی بتا تو صحیح کیا پتھر بولتے ہیں تو تو سنتی ہے؟ ہاں ابا سنا کرتی ہو۔ کیا جب وہ بولتے ہیں تو ان کی بولی بھی سمجھتی ہے؟ ہاں ابا سمجھا کرتی ہو۔ کہتے بیٹی لاکھوں نے ہزاروں برس سے عبادت کی ہے لیکن پتھر کبھی کسی سے نہیں بولے ہیں، اگر آواز بھی پتھروں کی آئی ہے تو کسی نے بولی نہیں سمجھی ہے۔ مگر بیٹی بتا تو صحیح جب پتھر تجھ سے بولتے ہیں تو کیا کہا کرتے ہیں؟ اب کوئی بریلوی خاموش
नहीं रहेगा। ये तेरे मेरे अकीदे की बात नबी की अम्मी ने की थी। कहा बेटी बता तो सही, जब पत्थर बोलते हैं तो क्या कहते हैं? नबी की अम्मी ने कहा था अब्बा जी जब मैं गुजर के जाती हूँ तो पत्थर बोलते हैं और कहा करते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्म रसूलिल्लाह। ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम हो और तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद पर भी सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ के शिकम में फरमाती फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन मेरे बेटे की विलादत होनी थी। सुनिए, फरमाती मेरे घर में उस दिन चिराग में तेल तक नहीं था माशाअल्लाह। और हर औरत को बच्चे की पैदाइश के वक्त किसी मददगार की जरूरत होती है। फरमाती मेरे घर में कोई खातून भी नहीं थी। कहती आज मुझे अब्दुल्ला की याद सता रही थी, माशाअल्लाह। आज मुझे अब्दुल्ला की याद रुला रही थी। मेरे दिल में ख्याल आया काश आज मेरे अब्दुल्ला होते, मेरे घर में चिराग भी जलता, मक्के के खानदान कुरैश की कुछ औरतें भी मेरे पास होती। फरमाती इतना ख्याल का आना था, मेरी आंख का भी पहला आंसू का कतरा बहा था। फरमाती फशक्कल जिदार, अचानक मेरे घर की दीवार फटी। फतखला सलासुल निस्वा, 3 औरतें दाखिल हुई। उनके कद इतने बड़े थे जैसे खजूर के दरख्त लंबे होते हैं, चेहरे चांद से ज्यादा रोशन थे। कहती मैंने कभी ऐसे चेहरे नहीं देखे थे, मैं डर गई उन्हें देख के। और मैंने कहा तुम कौन हो, क्यों आई हो? कहने लगी, उनमें से एक कहने लगी कि मुझे आदम की बीवी हव्वा कहा जाता है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान। दूसरी कहने लगी मुझे ईसा की मां मरियम कहा जाता है। वाह। तीसरी ने कहा मुझे इस्माइल की अम्मी हाजरा कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। फरमाने लगी क्यों आई हो? कहने लगी आमीना तुझे मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। बेशक। किस बात की मुबारकबाद? कि तेरी गोद में जो बच्चा आ रहा है ना, ये आम बच्चा नहीं बल्कि नबियों का इमाम आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाती है फिर मेरा घर पूरा रोशन। अचानक खुशबू मेरे घर में फैली। मैंने देखा मेरे सर की जानिब एक खातून हाथ में प्याला लेके खड़ी थी, उसमें कुछ मशरूब था। मैंने मुड़ के उसे देखा, इतनी हसीन के मैं देखती रह गई। मैंने उससे कहा तू कौन? उसने कहा मैं जन्नत की हूरों की सरदार हूँ। वाह वाह सुभान अल्लाह, बेशक। अब मत कहना नबी मेरी तरह मरदूद तू पैदा हो तो पूरा मोहल्ला नापाक कर दे। हाँ, हुजूर की जलवा करी देखो किस शान से हुजूर आ रहे हैं। फरमाती है कि बस ये मैंने देखा। मैंने कहा तुम कौन हो? उसने कहा मैं जन्नत की हूरों की सरदार हूँ। कहा किस लिए आई हो? कहा रब ने तुम्हारी ताया बना के भेज दिया है तुम्हारी खिदमत के लिए। कहा फिर उस खातून ने मुझे दूध का प्याला पेश किया। फरमाती मैंने उसको पिया। कहती जब मैंने उसको पिया तो वो शहद से ज्यादा मीठा था, बर्फ से ज्यादा ठंडा था। फरमाती मुश्क से ज्यादा खुशबूदार था। अल्लाह अकबर, दूध से ज्यादा सफेद। ये आपने उसकी खुसूसियतें बताई। कहती उसका पीना था फखराजा मिन्नी नूर, फिर मेरे जिस्म से नूर निकला, यानी मेरे बेटे की विलादत हुई। अब सुनिएगा जवानों, बुजुर्गों जरा दिल थाम के सुनना। अल्लाह अकबर, किसी भी खातून के शिकम से अगर बच्चा जन्म लेता है, हर माँ की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चे को देखे, उसकी आंख कैसी है, उसकी नाक कैसी है, उसका चेहरा कैसा है, उसके कान कैसे है, लबो रुखसार कैसे है, देखने में कैसा लग रहा है। हर माँ की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चे को देखे कि उसका बच्चा कैसा है। मगर सुनिए, नबी की अम्मी बयान फरमाती है जब मेरे बच्चे की विलादत हुई मेरे दिल में भी ख्वाहिश थी कि मैं देखूं मेरा बच्चा कहता कैसा है। फरमाती है लम्मा वज़अतहु काना मकहूलन मगसूलन मुअत्तरन मकसूरन मुतहहरन काना साजिदा। नबी की अम्मी कहती है जब मैंने लख्त जिगर को जन्म दिया और मेरे दिल में आया मैं देखूं मेरा बेटा कैसा है। फरमाती है मेरी सबसे पहले नजर जब बेटे की आंखों पे पड़ी है, क्या देखती हूँ? मेरे बेटे की आंख में सुरमा लगा हुआ है, मेरे लाल की आंख में सुरमा लगा हुआ है। फरमाती है मकहूलन, बालों में तेल पड़ा हुआ है, मकसूरन, नाव कटे हुए हैं, मगसूलन, गुस्ल करके आ रहे हैं, मुअत्तरन, खुशबू ऐसी थी कि पूरा मक्का महक रहा था। अल्लाह अकबर। फरमा रही है अकाना साजिद,
वालिदा आते ही सजदे में सर रख दिया है। फरमाती मैंने बेटे को सजदे में देखा, मैंने देखा होठ हिल रहे हैं, और होठ भी कौन से, जिसके बारे में बरेली के इमाम कह के गए हैं, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। फरमाती मैंने कान लगा के सुना, मेरा बेटा कह रहा था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा दे, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा दे। अल्लाह अकबर। फरमाती मैंने अपने लाल को उठाया, गोद में लिया। फरमाती फिर बादल का टुकड़ा आया, अचानक मेरा लाल मेरी गोद से गायब हो गया। फरमाती इकलौता था, बाप के इंतकाल के बाद पहली बार गोद में खुशी आई थी। कहती जैसी बेटा गोद से गायब हुआ, फरमाती मेरे आंसू बहने लग गए, या अल्लाह मेरे बेटे को कौन ले गया, क्या हुआ मेरे बेटे को। फरमाती मैं रो रही थी, अचानक फिर वही बादल का टुकड़ा आया और मेरा लाल मेरी गोद में वापस आ गया। फरमाती जब मेरा लाल आया है तो अब बदन से पानी के कतरे टपक रहे हैं, पानी के कतरे टपक रहे थे। फरमाती है जब मेरा लाल गोद में आया तो कोई कह रहा था इनको कहां कहां घुमाया है, तो किसी ने कहा था हमने इसको आसमानों की भी सैर कराई है, हमने इसको जमीनों की भी सैर करा दी है, हमने इसको चारों तरफ की सैर करा दी है, हर सिमत की सैर कराई। तो फिर किसी ने कहा था क्या तुमने इसे समंदरों की भी सैर कराई है, कहा हाँ हमने इसे समंदरों की भी सैर करा दी है, कहा इसका तारुफ भी करा दिया, कहा हाँ, कहा कैसे कराया। तो फरमाती है कोई कह रहा था इस जमाने की हर शय इसे पहचान लो, आज के बाद फैसला इसका होगा मर्जी खुदा की।